بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اقرا پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے رمضان میں عبادات۔ اس ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ جواد المصطفیٰ خرم صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں جناب؟ الحمدللہ۔ میں چاہوں گا کہ آج آپ ہمارے ناظرین کو رمضان کی جو وہ عبادات جن کا ویسے تو پورا سال انسان عبادت کرے اس کا ثواب اس کی برکات ہیں ہی ہیں، لیکن رمضان میں یہ لطف بالا ہو جاتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ کون سی عبادات پہ ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے، زور دینا چاہیے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم زیادہ سے زیادہ سمیٹ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم قاری صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ برکتیں اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ ماہ رمضان المبارک کے لیے آپ نے فرمایا کہ کون سی عبادات ایسی ہیں کہ جو کی جائیں۔ دیکھیں، رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ بے شک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان و شہری رمضان و شہر اللہ، بے شک کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقدس، وہ پیارا مہینہ ہے کہ جس کے اندر رب کائنات شیطان کو بھی بند کر دیتا ہے، ایسا ہی ہے، اس کو بالکل بند کر دیتا ہے، قید کر دیتا ہے، اور اپنے بندوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کرم فرماتا ہے، وہ کرم کی بارشیں ہوتی ہیں کہ اگر وہ عبادات کی طرف آئیں، غیر رمضان میں نماز فرض ادا کریں گے، اگر 2 فرض پڑھیں گے 2 ہی کا ثواب ملے گا، ایسا ہی ہے، اور اگر ماہ رمضان مبارک کے اندر وہ ادا کریں گے تو 70 کے برابر ثواب ملے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید جب تلاوت کریں گے، غیر رمضان میں آپ الف لام میم 3 حروف پڑھیں گے تو انہی کا ثواب ملے گا، لیکن وہی جب ماہ رمضان المبارک کے پاکیزہ مہینے کے اندر آپ اس کی تلاوت کریں گے تو اس کا اجر و ثواب ڈبل آپ کو ملے گا۔ ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی ماہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ دیکھیں، اس کا دن ہو یا رات ہو، برکت والی ہے۔ دن کو اللہ کی بارگاہ میں، رات کو قیام کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں۔ ٹھیک ہے، جب بندہ روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھ کر اور جس طرح اس کا حکم اس کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اس کے مطابق بعینہ ہی روزہ رکھتا ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جب وہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے، اس حالت میں جب ہوتا ہے تو یقیناً رب کائنات اپنے ملائکہ سے کہتا ہوگا دیکھ لو یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا اچھا، عمومی طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے معاشرے میں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ شیطان کو تو مقید کر لیا جاتا ہے، قید کر لیا جاتا ہے، لیکن ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر یعنی کہ الجھ جاتے ہیں، معاملات میں کافی یعنی کہ ہائپر ہو جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے، جبکہ روزہ تو ہمیں صبر کا، برداشت کا درس دیتا ہے؟ دیکھیں جی، روزہ جو ہے وہ ہمیں صبر کا درس دیتا ہے۔ اکثر یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ شیطان تو حالانکہ بند ہے، جی جی، ٹھیک ہے، شیطان اس کے باوجود پھر جناب کئی لوگ چوری کی طرف بھی جا رہے ہیں، جی جی بالکل۔ کئی لوگ جناب، میں یہ کہا کرتا ہوں، دیکھیں صوفیاء کرام یہ کہتے ہیں اس حوالے سے کہ جب بندہ کسی چیز کے اندر نا پوری سال رہتا ہے، ٹھیک ہے، پوری سال رہتا ہے تو پھر اس سے جب وہ اس چیز کو چھوڑنا چاہتا ہے تو آہستہ آہستہ چھوڑتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب شیطان نے اگر پوری سال ہم پہ حملہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب جب وہ ماہ رمضان المبارک کا چاند جیسے ہی آتا ہے تو وہ رب اس کو بند کر دیتا ہے۔ اب اس کے اثرات تو ہوتے ہیں نا، وہ بندہ پھر دیکھیں اب پہلے دن جو ہوتے ہیں وہ کس طرح گزرتے ہیں، آخری دوسرے 10 کس طرح گزرتے ہیں، آخری 10 دن کس طرح گزرتے ہیں، اس لیے آخری 10 دن کے اندر اعتکاف رکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ اعتکاف کر لو، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ پھر وہ جو شیطان کا اثر ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ جاتا ہے، آہستہ آہستہ جاتا ہے۔ اس لیے روزہ جو ہے نا وہ تو صبر ہے، روزہ رکھ کر اگر بندہ کو ایسے معاملات کرتا ہے تو پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کا عذاب بھی ہے، اسے بھی ڈرنا چاہیے، اور یقین جانیں کہ جب روزہ رکھ کے بندہ صبر کرے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ایسی امت ہے کہ جس کے لیے رب کائنات ایسے لمحے ڈھونڈتا ہے کہ کون سا وقت ہو کہ میری بارگاہ میں جھکے، میں ان کو معاف کر دوں، میں ان کو جہنم سے آزاد کروں۔ اچھا، یہ ہمیں بتائیے گا کہ تلاوت قرآن پاک رمضان شریف میں کیا اہمیت ہے، تلاوت قرآن پاک کی؟ جی دیکھیں، تلاوت کلام الہی کے لیے جب میں نے پہلے کہا کہ تلاوت کلام الہی ایسا ہے کہ
کہ ماہ رمضان المبارک میں آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد کے اندر تراویح پڑھائی جاتی ہے، قرآن عظیم پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے قرآن عظیم، مدارس کے اندر آپ دیکھیں حفاظ کرام کا دور شروع ہو جاتا ہے، گھروں کے اندر جناب خواتین حضرات جہاں غیر رمضان میں اگر وہ قرآن کو نہیں کھولتے تو ماہ رمضان المبارک میں 2-2 3 قرآن پاک پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس لیے کہ ہر ایک شخص کو پتہ ہے کہ اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ دیکھیں نا جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں کوئی ایسی چیز آ جائے پتہ چل جاتا ہے بندے کو جناب آج یہ اتنے پیسوں میں ملے گی اور زیادہ اس میں مل جائے گی، تھوڑے پیسوں ہو سکتا ہے، تو اسی طرح ہر ایک شخص کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان میں اجر و ثواب زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو جہاں غیر رمضان میں اگر 1 رکوع پڑھتے ہیں تو 1 رکوع کا ثواب ملے گا، تو یہاں آج ہم پارہ پڑھیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ڈبل ثواب عطا کرے گا۔ تو اس لیے ماہ رمضان المبارک میں جتنی کثرت کے ساتھ تلاوت کلام الہی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اکثر ایسا ہوتا کہ ماہ رمضان المبارک میں کئی تعداد میں قرآن عظیم کی تلاوت کرتے، کئی تعداد میں، اور جب وہ تلاوت کرتے تو مدینہ شریف کے اندر ہوتے اور ان کی آواز اس انداز کے ساتھ بلند ہوتی کہ باعث سے گزرنے والے کے کان میں اگر آواز پڑتی وہ کھڑا ہو کر سنتا قرآن عظیم کی تلاوت۔ غیر رمضان میں کرتے لیکن ماہ رمضان المبارک کے اندر آپ کا معمول ہوتا کہ کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے۔ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا صحابہ نے، یا رسول اللہ ابو بکر بڑی تلاوت کرتے ہیں، کہا ابو بکر جانتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کس انداز کے ساتھ برس رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ قرآن کی تلاوت کر کے اللہ کے انوار و تجلیات کو اپنے اندر سمیٹ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، ایک بڑا کامن سا کویشچن ہے کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ نماز تراویح میں جو ہم تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا رمضان شریف کی نماز تراویح میں مکمل قرآن پاک پڑھنا ضروری ہے یا ہم جتنی ہو سکے اتنی بھی تلاوت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، ماہ رمضان المبارک کے اندر آپ اگر تلاوت قرآن مجید الف لام میم سے قرآن پاک کی تکمیل ضروری ہے یا نہیں؟ الف لام میم سے لے کر والناس کی سین تک اگر سارا قرآن پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر ایسا عمل کسی جگہ نہیں ہو سکتا، کوئی مجبوری ہے، کوئی معاملات ہیں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ اب کہیں ایسا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم نے تلاوت قرآن مجید پورا نہیں کیا، اب نہیں، تراویح پڑھنا ضروری ہے، اس میں جتنی بھی تلاوت ہو جائے۔ دیکھیں قرآن کے ایک اور بھی یہاں بات ہے کہ قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنا ثواب ہے، صحیح انداز میں پڑھنا ثواب ہے۔ اگر آپ کو قرآن مجید پورا نہیں یاد تو چند آیات بھی یاد ہیں، وہ یاد کر کے آپ تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ اسی لیے تو جماعت کو رکھ دیا گیا نا، جماعت اس لیے رکھی گئی کہ جب جماعت ہوگی تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ کسی کو پریشانی نہیں ہوگی، ایک امام ہوتا ہے وہ قرآن مجید سناتا ہے، پیچھے سننے والے سارے سن لیتے ہیں، تو سب کی جماعت ہو جاتی ہے، سب کو اس کا اجر و ثواب مل جاتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں مکمل ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ جناب۔ ناظرین کرام، آج حضرت علامہ صاحب نے ہمیں نماز اور روزہ اور تلاوت قرآن پاک کے فیوز و برکات سے ہمارے سامعین کو آگاہ کیا۔ انشاءاللہ ان سے ہم گاہے مزید فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔ اللہ